السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور خبر یہ ہے کہ اب متحدہ عرب امارات نے اسرائیل میں یعنی اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جسے تل ابیب بھی کہتے ہیں وہاں پر اپنے سفیر کو تعینات کر دیا ہے اور اس کا اعلان گزشتہ روز کیا گیا اور گزشتہ روز ہی ان سے اس کا حلف بھی لیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ یو اے ای میں جب بھی کسی دوسرے ملک میں کسی سفیر کو تعینات کیا جاتا ہے تو اس ملک کے وزیر اعظم اس سفیر سے حلف لیتے ہیں جس کو سویرنگ ان کہتے ہیں، یعنی ہی واز سورن ان ایز ایمبیسڈر ٹو اسرائیل. اور یہ حلف لیا ہے شیخ محمد بن راشد المکتوم جو کہ یو اے ای کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران بھی ہیں. جن سفیر صاحب کو تعینات کیا گیا ہے ان کا نام ہے محمد محمود الخواجہ. اور یہاں پر میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ مہینے یعنی جنوری کے آخر میں اسرائیل نے سرکاری طور پر ابو دھابی میں یا ابو ظبی میں اپنا سفارت خانہ کھولا تھا اور اپنا ایمبیسڈر وہاں پر تعینات کیا تھا جس کا نام ہے آئٹن ناہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے ہی آپ کو ایک خبر دی تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم جنوری کے مہینے میں متحدہ عرب امارات کا دورہ کر سکتے ہیں. پہلے اس دورے کی تاریخ دی گئی کہ جنوری کے شروع میں آغاز میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو بنجامن نیتن یاہو یو اے ای کا دورہ کریں گے، بحرین کا دورہ کریں گے یعنی منامہ اور ابو دھابی کا دورہ کریں گے، اور یہ بھی قیاس تھا کہ وہ منامہ اور ابو دھابی میں جو ان کی ایمبیسیز ہیں ان کا افتتاح کریں گے. بعد ازاں کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس دورے کو مؤخر کر دیا گیا کہ یہ جنوری کے آخری ہفتے میں یہ دورہ وقوع پذیر ہوگا یا یہ دورہ منعقد ہوگا. لیکن اس دورے کو دوبارہ یہ کہہ کر منسوخ کر دیا گیا کہ اس وقت کرونا وائرس کی صورتحال ایسی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایئر ٹریول بھی نہیں ہے اور سفری سہولیات سفری پابندیاں ہیں، لہٰذا وہ اس وقت یہ دورہ نہیں کر سکتے. اب فروری بھی آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ 23 مارچ کو اسرائیل میں عام انتخابات ہو رہے ہیں جس میں نیتن یاہو کی پارٹی لیکود پارٹی بھی حصہ لے رہی ہے. اور میں نے آپ کو اپنی بے شمار ویڈیوز میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو وہ شدید مشکلات، سیاسی مشکلات اور ذاتی مشکلات کا شکار ہیں، اور اس کی وجوہات دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان پر بے تحاشا ملینز آف ڈالرز کی کرپشن کے الزامات ہیں کہ انہوں نے اپنے من پسند میڈیا چینلز کو سرکاری خزانے سے ملینز آف ڈالرز دیے تاکہ وہ ان کی تشہیر کریں الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دوران، یعنی گزشتہ الیکشن سے پہلے اور اس کے دوران. اور اب ان پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے اور عین ممکن ہے کہ ان کو انتخابات کے دوران قبل یا اس کے بعد گرفتار بھی کر لیا جائے. دوسرا ان پر الزام یہ ہے، دوسری مشکل ان پر یہ ہے کہ انہوں نے کووڈ-19 کو آغاز میں بڑا ایزی لیا، یعنی اس کو سیریسلی نہیں لیا، جس کی وجہ سے اسرائیل میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے گئے اور بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی جو ہیں وہ کووڈ-19 کا شکار ہوئے. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں اتنی تیزی سے جلدی سے ویکسینز کو امپورٹ کیا گیا، اسرائیلی شہریوں کو ویکسین بڑی جلدی اور تیزی سے لگائی گئی کہ اس وقت دنیا میں اسرائیل میرا ذاتی خیال ہے کہ پہلے نمبر پر ہے جہاں پر آبادی کے ایک بڑے حصے کو ویکسین لگا دی گئی ہے. تقریباً 60% لوگوں یا 65% لوگوں کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگ چکی ہے اور دوسرے یا تیسرے نمبر پر شاید
یو اے ای آتا ہے، جہاں پر 1 کروڑ یا 99 لاکھ کی آبادی میں سے تقریباً 52 لاکھ افراد کو ویکسین کی ڈوز لگ چکی ہے۔ اب یہ تو صورتحال تھی، دونوں ملکوں کے سفیر وہاں پر، اب یہ پتہ نہیں کہ یو اے ای کے یعنی متحدہ عرب امارات کے جو سفیر ہیں محمد محمود الخواجہ، وہ اپنا چارج تل ابیب میں کب سنبھالیں گے۔ البتہ ایک بات طے ہے کہ جو اسرائیل کے وزیر ہیں ابو دھابی میں، جن کا نام میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، آیتن ناہے، انہوں نے اپنا چارج سنبھال کر کام کرنا شروع کر دیا، اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا آئندہ 2 سال میں کہ اسرائیل کا دنیا کا سب سے بڑا، جی ہاں، واشنگٹن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سفارت خانہ جو ہوگا اسرائیل کا، وہ یو اے ای میں ہوگا، یعنی ابو دھابی میں ہوگا۔ اب اتنا بڑا سفارت خانہ یو اے ای میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر سوچ اور سمجھ سکتے ہیں، یہ وقت بتائے گا۔ بہرحال جس وقت یہ معاہدات طے ہوئے تھے، جن کو ابراہیمی ایکارڈز کہا جاتا ہے یا انگریزی میں ایبراہم ایکارڈز کہا جاتا ہے، جن معاہدوں کے تحت یو اے ای اور بحرین، سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کو تسلیم کیا، ان کو ایبراہم ایکارڈز کہا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے 15 ستمبر کو تسلیم کیا بحرین اور یو اے ای نے۔ اس وقت یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ دونوں ملکوں کے یعنی یو اے ای اور اسرائیل کے مابین یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ دونوں ملکوں کے جو شہری ہیں یعنی اسرائیلی اور اماراتی، یہ ایک دوسرے ملک میں بغیر ویزے کے آ جا سکیں گے اور بغیر ویزے کے 90 دن تک قیام کر سکیں گے، یعنی ویزا فری ارائیول ہوگی۔ ان کو ارائیول پر ویزا دیا جائے گا یا ان کے پاسپورٹ کو سٹیمپ کیا جائے گا یا ویزا نہیں دیا جائے گا، لیکن ویزا فری ارائیول ایکارڈ یا ویزا فری ارائیول ایگریمنٹ کا نام اس کو دیا گیا تھا۔ ابھی تک وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکا، یعنی دونوں ممالک کے افراد اگر ایک دوسرے ملک میں اگر جائیں گے تو ان کو وزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا لینا ضروری ہے۔ وزٹ یا ٹورسٹ ویزا لے کر اسرائیلی یو اے ای آ سکتے ہیں اور یو اے ای کے باشندے اسرائیل جا سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ بھی یہ بتائی گئی ہے کہ کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے، جب تک یہ بہتر نہیں ہوتی اس وقت تک ویزا فری رجیم پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے جانے کے بعد، خطے کی صورتحال بدلنے کے بعد، یمن کے حالات بہتر ہونے کے بعد، ایران کے ساتھ امریکہ کے کسی حد تک حالات بہتر ہونے کے بعد، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں کچھ تبدیلیاں رونما ہونے کے بعد حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں اور اسرائیل اور عربوں کے درمیان جو ہونے والے معاہدے ہیں ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔